ویلکم بیک ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بات ہو رہی ہے عید کس طرح سے ہم منا رہے ہیں، کس طرح سے منانی چاہیے۔ انڈیا پاکستان میں جو ویورز اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو آج کی دن کی بہت بہت مبارکباد۔ پاکستان کے بعد پھر UK یورپ میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آج ان کی عید کا دوسرا دن ہے، لیکن خوشیاں بھی تازہ ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ نے کس طرح سے کل کا دن گزارا، اور جو میسج ہے عید کا، حقیقی میسج قربانی، کیا ہم کسی کے لیے کچھ قربانی دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، کچھ مال کی قربانی، جان کی قربانی تو دینے والے بہت عظیم لوگ ہیں جو مولا کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم ایسا مشن کوئی دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا مشن ہے جو مولا کا جو میسج ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں پہنچا رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں جو ہدایت ٹی وی کہہ رہا ہے وہ کوئی بہت بڑی مالی قربانی نہیں ہے، وہ 50 پینس پر ڈے کی قربانی ہے یا 110 پاؤنڈ ماہانہ کی قربانی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور دیکھیے کہ جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر جگہ آپ تک یہ ہمارا ایک آواز پہنچا رہا ہے، اس کی بھی ہم نے خدمت کرنا نہیں بھولنا۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وال صاحب، فاروق بھائی یہ پتہ نہیں میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے عبدالکریم صاحب، بہت شکریہ سویڈن سے۔ نہیں، میں یہ ٹی وی کی آواز بند کرنے کے لیے لگا ہوں تو یہ بند نہیں ہو رہی۔ اچھا، بہرحال آپ کی آواز صاف آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ ایک منٹ ٹھہرے، میں ذرا اس کی آواز بند کریں۔ ہاں میں اس کی آواز کم کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کا کہا نہیں مان رہا، کیا وجہ ہے سر؟ ٹی وی بھی یا ٹی وی پر یہ حال ہے تو پھر بیوی کا کیا بنے گا؟ ابھی بند نہیں ہو رہی ہے یہ ٹی وی اور بیوی کہا نہیں مانتے سر۔ جی جی فاروق بھائی، میں پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے سارے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں جو ہدایت ٹی وی ہے، اور آپ کے سارے جو سٹاف کے لوگ ہیں ان کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کا شکریہ۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، ان کو بھی عید مبارک۔ میں نے دیکھا نہیں تھا چونکہ سنگل آپ کی تصویر آ رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ عید یہاں پہ یورپ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ نہ تو قربانی کر سکتے یہاں پہ، نہ کوئی ایسا بندوبست ہے، تو اس کا یہی علاج ہے کہ ہم لوگ پھر پاکستان میں کچھ اپنے جو رشتے دار ہیں یا دور پار کے لوگ جو غریب نظر آتے ہیں، یا ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یا پھر یتیم جو بچے ہوتے ہیں اسکول، وہاں پیسے بھیج دیتے ہیں تاکہ چلو بچوں کو قربانی والا جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ اور یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ عید ہم لوگ جو ہے یہاں پہ سعودیہ کے ساتھ مناتے ہیں، ہم لوگ یہاں سویڈن کے اندر، چونکہ جب حج ہو جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے پہ یہاں پہ عید منا دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں نہ لندن والے جو ہے وہاں پہ دو عیدیں مناتے ہیں۔ تو یہ ہم نے شروع سے ایک رکھا ہوا ہے، جو ہم لوگ سعودیہ کے ساتھ ہی عید منا لیتے ہیں، یعنی عرب ملکوں کے ساتھ جب حج ہو جاتا ہے نیکسٹ ڈے عرب ملک مناتے ہیں، تو یہاں سویڈن میں بھی لوگ منا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی لازمی بات ہے اس کا جو عید کا جو جیسے آپ نے فرمایا، میں نے ابھی چینل کھولا تھا، تو عید کا جو جذبہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے حلال کی کمائی سے اگر کچھ آپ کے پاس گنجائش ہے تو ضرور اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، ان کو پاکستان میں ضرور پیسے بھیجنے چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عبدالکریم صاحب، سارا سال ہم سیاست دانوں پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن جو خرابیاں ہم میں ہیں یا جو مہنگائی ہم عام دکانداروں میں دیکھتے ہیں، یا ہم آپس میں جو ایک چھوٹے لیول پہ کرپشن کرتے ہیں، اس پر ہم کبھی بات نہیں کرتے۔ تو آج کیا کہیں گے کہ عید کے دن کم سے کم ہمیں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو پھر ہمیں اچھے حکمران بھی ملیں گے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے۔ ہمیں پہلی بات تو ہے کہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم خود دیانتدار ہیں، ہم خود جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بےمانی نہیں کرتے۔ دکاندار جو ہے اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، خاص کر جو عید کے دن یا رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے یا ایسے دن چیزیں جو ہے وہ ڈبل ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو یہ سب حرام خوری ہے۔ ان کو اس کا صلہ، میں آپ کو بتاؤں فاروق بھائی، یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، یہاں پہ ہر وہ آدمی جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو ضرور سزا ملتی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چاہے ابھی ملے، 10 دن بعد ملے، 2 مہینے بعد ملے، 10 سال بعد ملتی ضرور ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم جو کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں انسان آ جاتا ہے،
اور وہ بچ نہیں سکتا. پھر اس کا اشر بھی, ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے برے اشر دیکھے اس دنیا کے اندر, جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا. پھر دنیا توبہ کر رہی تھی کہ توبہ توبہ, ہمیں ایسی سزا نہیں ملنی چاہیے, اللہ ہمیں ایسی سزا سے بچائے. اسی لیے یہ جو حکمرانوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں فاروق بھائی, بات یہ ہماری ان سے کوئی دشمنی, ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں, لیکن جب ہم لوگ پاکستان کے لوگ ان کو ووٹیں ڈال کے وہاں بھیجتے ہیں تو وہاں جا کے یہ بےایمانیاں کرتے ہیں, یہ دھوکے کرتے ہیں, ملک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لوٹتے ہیں. اب دیکھیں ایسے ایسے لوگوں کے چہرے سامنے آئے جن کو ہم لوگ کہتے ہیں بڑے شریف لوگ ہیں. اپوزیشن کا لیڈر خورشید صاحب کی وہ جب انہوں نے وہ اس کی وہ کھالوں والی جب کھال اتاری گئی تو 50 ارب روپے وہ کھا گئے. ابھی امین فہیم صاحب کو دیکھیں, وہ جناب بڑے شریف آدمی, باتوں میں ان کا اثر دیکھو, جیلانی صاحب کا اثر دیکھو, وزیر اعظم بن کے پھر سڑکوں پہ اوپر آ گئے. زرداری صاحب خاموش خاموش ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کا ساری دنیا کا پتہ کیا ہے. نواز شریف اس کے بھائی یا مسلم لیگ نون کے اور بندے جو چھپے ہوئے, ان کی ہسٹری پڑھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ لوٹا. ملک کو لوٹنے کا مطلب ہے لوگوں کو لوٹنا. آپ اگر 20 بندے 100 بندے ملک کو لوٹ لیتے تو وہ پیسہ پاکستان کا تھا, پاکستان کے لوگ لوٹے گئے, ان کو کچھ نہیں ملا. ابھی پاکستان کا پیسہ جب بجٹ بنتا ہے تو پاکستان کے تمام لوگوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ تحصیل وہ ضلع تو اس کو تو کہیں 10 روپے بھی نہیں ملے, اور لاہور میں اور پنڈی میں اور بڑے بڑے شہروں میں خربوں روپے لگا دیے. یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ پاکستان کے لوگوں کا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اسی لیے یہ جو جدوجہد ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم کسی طبقے کو کسی بندے کو نہیں کر رہے, بلکہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ کوٹے میں رہتے ہیں, چاہے وہ جو سرگودے میں رہتے ہیں, چاہے میاں والی میں رہتے ہیں, چاہے وہ کہیں رہتے, چاہے گلگت میں رہتے, چاہے بلتستان میں رہتے, سب کو پاکستان کے پیسے کا برابر حق ملنا چاہیے. اس کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. اچھی بات سر, بہت شکریہ. عبدالقیوم صاحب سویڈن سے آپ شامل ہوئے جی, آپ کا میسج سنا. اگلے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. آپ کو اور میری بہن کو عید کی بہت بہت مبارک. عید ہے, اس کے فلسفے پہ عید قربان کا فلسفہ ہمارے علماء بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بیان کر چکے ہوں گے. آج میں نے صرف یہ کرنی ہے کہ ہماری غریبوں کی عید تو وہ ہے جس دن ہم بغیر معصیت کے, بغیر خدا کو ناراض کیے, بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام اور معصومین کی نافرمانی کے بغیر جو دن گزر جائے وہ عید ہے. لیکن کچھ حالات اور واقعات پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے وہ کوئی اتنی معدوم نہیں ہے, کوئی اتنا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ جو پیپلز پارٹی دوبارہ سے اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہی ہے, یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ خوش قسمتی ثابت ہوگا, کیونکہ جو پیپلز پارٹی نے پہلے کیا اب اس کی معافی مانگنا اور اس کے لیے وعدے وعید کرنا, یہ قوم اب ان ورغلاؤں میں نہیں آئے گی. ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ لوگ عوام جو ہے وہ جاگ رہے ہیں, اب وہ پرانے لولی پاپ سے کام نہیں چلے گا. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. اور یہ جو آپ کے بلاول صاحب جو ہے, بیبی بلاول صاحب, یہ جو کچھ کر رہے ہیں بڑی خوش قسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ یہ موروثی سیاست انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. یہ جو بیبی بلاول صاحب ہیں, اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑا کرم کیا مولا کریم نے اس قوم پہ کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ایک شہزادہ بنا کے سامنے لایا جا رہا تھا. یہ غداری خاندان کا چشم و چراغ, ایک نہایت ہی بالکل آپ کہہ لیں عامیانہ سا ذہن رکھتا ہے. یہ بچہ وہ ماں کی طرح سے تقریر کر لینا, نانا کی ویڈیوز کو دیکھ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں سن رہا تھا زرداری صاحب کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو کا سیاست میں آنا عوام کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کے گھر والے سب شہید ہوئے ہیں, تو ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے بلاول بھٹو کا کہ وہ اتنا رسک لے کے پھر بھی عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. تو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا. سر میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. زرداری صاحب کا بھی شکریہ. جتنا خون قوم کا زرداری صاحب نے پیا ہے وہ انشاءاللہ یہ پروردگار عالم عادل مطلق ہے, وہ اسی زرداری کا خون بھی ان سڑکوں پر رولے گا, ان گلیوں میں نالیوں میں رولے گا,
اور یہ جو زرداری صاحب کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بالکل عامیانہ سا بچہ ہے، نہ اس میں پولیٹیکل وزڈم ہے، نہ انٹلیکٹ ہے، نہ اس میں کوئی سیاسی شعور ہے. یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، کہ ایک نالائق سا بچہ ہے. نہ اس نے تعلیم کا، اس کا کیریئر میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں وکیپیڈیا پہ اس کا مجھے کوئی کیریئر نظر آ جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، نہ تعلیمی اعتبار سے نہ سیاسی اعتبار سے. آج میں نے یہ کرنی ہے کہ پوری کی پوری پیپلز پارٹی A to Z انہوں نے قوم کا خون پیا ہے، اور یہ انشاءاللہ دوبارہ سیاست میں نہیں آئیں گے، بلکہ ضلالت اور خواری ان کا مقدر ہوگی. اور ایک بات میں اور کہنی چاہتا ہوں کہ عوام کا ایک خاص طبقہ اتنا شعور پا چکا ہے کہ اگر کل کو عمران خان بھی وہی کرتا ہے جو یہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ عمران خان کا حال ان سے بھی بدتر ہوگا اگر وہ حکومت میں آ گیا. اور اگر کسی صورت کسی حالت میں طاہر القادری صاحب بھی سیاست کے میدان میں کود پڑے اور انہوں نے اپنے وعدے و وعید اور فلسفی کے خلاف کیا، تو وہ بھی اپنی جو بھی عزت اور احترام پروردگار نے ان کو دیا اس کو ملیا میٹ کر لیں گے. اب قوم جو ہے ان تمام بدتمیزیوں کو برداشت نہیں کر پائے گی. تو میری دعا ہے کہ پروردگار کو نیک لوگ، کوئی تو حقیقی عوام سے محبت کرنے والے اقتدار میں آ جائیں، اور اسی دعا کے ساتھ میں دوسرے بھائیوں کو ٹائم دوں گا کہ وہ کوئی بات کر سکے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر امتیاز سرابی صاحب تھے. ناظرین، آپ ان کو مختلف پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہماری ایک سعادت مندی ان کی کہ وہ ہمیشہ اپنی عوام، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا میسج لاتے ہیں. تو اپنے وطن کے لیے یہی کرنا، یا اپنے وطن کے بارے میں سوچنا، اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہوگی. یا جیسے ہم اپنے رہنماؤں کو وہ سفید کریں سیاہ کریں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم انہی کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لیکن وطن کے لیے یا ملک کے لیے کون بہتر کر رہا ہے سوچنا یہ چاہیے. لیکن دیکھیں ہم جیسے یہاں اپنے کالر ہے، میں معذرت چاہوں گا، پیچھے سے کالر ہے MCR سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سعودی عرب سے. جی سعودی عرب سے. بسم اللہ، بات کریں بھائی. بات کریں جی، بات کریں. آپ لائیو آ چکے ہیں، بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروخ بھائی. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. کل بھی بولا تھا آپ کو، تو باجی کو بھی سلام، عید مبارک آپ کو بھی، اور جی تھوڑا مبارک آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. ٹی وی سے تھوڑا ہٹ جائے بھائی. جو ہے پاکستان میں ان کو بھی سب کو عید مبارک ہو. اچھا، پاکستان میں کس جگہ ہے وہ بھائی، کس جگہ وہ دیکھ رہے ہیں؟ جوراباد، ضلع خوشاب جوراباد میں. ضلع خوشاب جوراباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہے بھی. ادھر تو ہم نے عید اندر بیٹھ کے گزاری. گوشت جو ہے سعودی عرب والے کاٹ کے فریجوں میں رکھ لیتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے ادھر. ہاں، ادھر کوئی غریب ہے ہی نہیں لگتا ہے. وہ سب پہ اللہ کا خاص کرم ہے. تو ادھر ہمارے پاکستان میں تو بانٹتے ہیں نا، سب کو اڑوس پڑوس کو دیتے ہیں. ادھر پڑوس میں نہیں دیتے، اپنے فریج بھر کے رکھ لیتے ہیں خود ہی. لیکن محبت کے لیے فرض کیا کوئی غریب نہیں ہے، لیکن تحفے تحائف دینا تو اچھی بات ہے، دینا تو چاہیے پھر بھی اگر وہ امیر بھی ہے. بس یہی ہے نا، یہ ہم ادھر رہے تھے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، بس اکیلے ہیں روم میں. اچھا، اس سے پہلے بھائی ہم روم والوں کی بات کر رہے تھے کہ 8-10 دوست آتے ہیں اکٹھے ہو کے، وہ کوئی ہڈی وہ جو سالن کا کوئی اہتمام کرتے ہیں. تو کل آپ نے کیا کچھ، کس نے پکایا، کس نے کھایا، کچھ بتائیں گے؟ کچھ دوستوں کے نام بتائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اچھا، وہ قصیدہ آپ نے سنا، 14 معصوم والا نہ وہ ترانہ لازمی ہے، وہ لازمی. میں دوسری تیسری دفعہ کے بول رہا ہوں آپ کو. نہیں، آپ دیکھتے پھر اس پروگرام کے بعد لگایا جاتا ہے، شاید آپ پھر مس کر دیتے ہیں. نہیں لگایا، پچھلی کل بھی نہیں لگایا جی. میں بڑا انتظار کیا. چلے جی، ہمارے بھائی سن رہے ہوں گے، وہ آپ کے لیے ضرور وہ ڈھونڈ کے اسپیشل لگائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا حافظ. بہت شکریہ میرے بھائی. اور آپ کے جو رشتہ دار جوراباد خوشاب میں پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. شاید دوستوں والی بات میری آپ کو سن نہیں پائے، تو پھر بھی اگر جب دوبارہ آپ آئیں تو ان کا بھی بتائیے کتنے لوگ آپ ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں. اور یہ آپ بار بار نہ کہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ ہے. اور جن کے عزیز و کارب اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے، ہدایت فیملی ممبرز ان کے ساتھ ہے، تو اداس ہونے کی بات نہیں ہے.
تو اللہ ایک ہے پرتن پاک ہے والا قصیدہ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور چلوائیں گے. ابھی بھائی آپ کے لیے کیو کر لیں گے, پروگرام کے بعد سنا دیں گے انشاءاللہ. تو لیجئے, ان کی کالز بھی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بھی کال آئی تھی کہ نا امیدی کی بات نہیں ہے, تو اور جو پردیسی بھائی ہیں وہ ذرا اداس ہیں, تو کیا ان کو میسج دیں گے کہ اگر گھر سے دور ہے؟ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم دیکھیں کہ جیسے اس سے پہلے جو کالر تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو تھے کس طرح سے مطلب تجزیہ کرتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کا بھی, قوم کا, کیونکہ ہم دنیا کے کسی کونے پہ بھی رہیں, کہیں پر بھی رہیں, لیکن ہماری کہتے ہیں کہ روح کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کی مٹی سے ہے, وہ کبھی نہیں ختم ہوتی ہے. تو وہ جو لوگ اس بڑے ہو کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے یہاں کے جو بچے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کا تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جو ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی اپنے ملک کو آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر نہیں, محبت کو کبھی ہم ادھر ہی رہتی ہے ہماری. تو ظاہر ہے یہی وجہ ہے, تو پھر ہم وہاں کی چیزوں کا تجزیہ بھی کرتے ہیں, وہاں کی حکومت کا بھی کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا بھی کرتے ہیں, کیونکہ فکر ہے نا ہمیں کہ یہ, اور یہاں آ کے جو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اصل جمہوریت اور اصل لوگوں کے حقوق, پھر ہمیں زیادہ وہاں پہ رونا آتا ہے کہ بھائی دیکھیں 70 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے, اور پھر ہمارا دل یہ چاہتا ہے کاش ہمارے ملک میں وہ بھی ویسے ہی ہو. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی بسم اللہ. نقوی صاحب عید مبارک ہو آپ سب کو. خیر مبارک. میں تو سمجھتا تھا شاید آپ نہیں دیکھ رہے, ہم تھوڑی زیادتی کر دی, اس سے پہلے ہم نے بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی, لیکن اب اچھا آپ نہیں دیکھ رہے تھے, پھر کوئی بات نہیں ایسے, کوئی بات نہیں ایسے, بات بتا دیں مجھے. نہیں کوئی ایسی ہے. میں وہ بلاول بھٹو صاحب کو ہم کہہ رہے تھے کہ بہت بس وہ آئیں گے تو ہماری تقدیر بدلی جائے گی, بس اتنی سی بات تھی, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں. وہی میں کہہ رہی تھی چھٹیاں تو چلتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے, میں نے نہیں سنا. بالکل ہماری جان بچ جائے گی اس طرح. سر بارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک. عید مبارک. ہر مسلمان جو عید میں آج مشغول ہے اس خوشی میں, ان سب کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. لیکن صرف ایک خیال رکھنا کہ پاکستان میں اس وقت مشکل یہ ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ. بالکل صحیح. اور جو آئی ڈی پیز ہیں وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. ذرا اتنا خیال رکھنا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے لیے ہمارے مہمان بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے ہم وطن بھی ہیں. بالکل صحیح. ذرا ان کی طرف خیال رکھنا, کیونکہ گوشت فریجوں میں رہا تو بکرا پل سرات سے پار نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. جی بالکل صحیح, یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا. صحیح ہے, صحیح ہے وہ نا. تو اس لیے بکرے کو پار لگانا ہے, اس پہ بیٹھ کے جانا ہے, تو پھر یہ ہے کہ گوشت جو ہے نا وہ تقسیم کریں اور ان کے گھروں میں آ کے تقسیم کریں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں. عید کی خوشی اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ باہر نکلیں تو محلے کا ہر غریب امیر کا بچہ کپڑے پہن کے آپ کے گلے ملے اور اس کے چہرے پہ خوشی ہو. غریب ہو تو وہ بھی کہے کہ میں عید مبارک ہو, میں اس کے بھی گلے میں اچھے کپڑے, صاف کپڑے ہوں, نئے کپڑے ہوں, اس کے بچے بھی خوشی منا رہے ہیں, تو پھر مزہ آتا ہے کہ باقی عید ہے آج. صحیح بات ہے, صحیح بات. اور یہی اسی عید کا مقصد بھی ہے. عید قربان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے امتحان میں اپنے کو پاس کیا تھا نا, اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم عید مناتے ہیں نا تو عید کو اس طریقے سے منائیں کہ ہم خود گھر بیٹھ کے جب یہ سوچے تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہم نے حق ادا کر دیا ہے. بالکل صحیح. اچھا نقوی صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے نظر آتی تھی عید ہے واقعی تہوار ہے, غریب ہے امیر ہے, جس طرح بھی ہے کم سے کم وہ اہتمام کر پاتا تھا, کپڑے بنا لیتا تھا, اچھا کھانا کھا لیتا تھا. گلیاں ہم نے دیکھی کہ خود لوگ جو ہے, چلے میونسپلٹی کچھ ایسا نہیں کر رہی تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہ گلیاں وہ اپنے محلے صاف کیا کرتے تھے. تو اب ایسا نہیں. میں واقعہ سنا دوں آپ کو. جی پلیز پلیز. واقعہ یہ ہے کہ آپ غربت کی بات کر رہے ہیں نا, تو جب عید قربان گزر گئی نا تو ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے صابن کی فیکٹری بنائی ہوئی تھی, تو وہ حلال چربی چاہتے تھے لینی. ٹھیک ہے. تو کسی نے انہیں بتایا کہ یہ 7 باہر جاؤ گے نا تو 7 چگیاں بنی ہوئی ہیں جو ان کے کھانا بدوشوں کی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس آپ کو نہ جاؤ گے تو چربی ملے گی. تو جب وہ وہاں گیا تو پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو نابینا ہے, بوڑھی عورت ہے, نابینا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کے پاس جائیں. جب اس کے پاس گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ تیرے پاس چربی ہے, ہمیں چاہیے. تو وہ کہنے لگی ہے. تو اس نے وہ چربی اکٹھی کی تو پوچھا کتنے کی ہے, تو کہنے لگی 80,000 کی دوں گی. اچھا. یعنی وہ چربی 80,000 کی وہ نبینا خاتون جو مانگنے والی تھی اس کے پاس تھی. اب میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ غریب کس کو کہیں گے؟
ہاں یہ بات بھی ہے، غریب بس اب خیر ہمارے سامنے ہے، بہت سے لوگ بظاہر آپ کو بات کا ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی اپنے عملوں سے غربت کو بھی تماشا بنا دیا ہے. جی بعض اوقات ہوتا ہے نقوی صاحب، وہ جو حقیقی طور پہ ضرورت مند ہوتا ہے سفید پوشی کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ طریقے سے آپ سے مانگ لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پاکستان میں تھا تو میں عید سے ایک دن پہلے کھڑا ہوا تھا اپنے گھر کے سامنے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کلف والا سوٹ پہنا ہوا تھا، اچھا جوتی پالش کی ہوئی تھی، تو آگے مجھے کہنے لگا کہ السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہنے لگا عائشہ جی وہ میرے ابھی خبر آئی ہے میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں، اچانک یہ خبر آ گئی ہے، تو آپ مجھے 3000 روپیہ دے دیں، برائے مہربانی میں واپس آ کے دے دوں گا. تو میں نے کہا یار اتنی جلدی تو اتنا کوئی جیب میں رکھتا نہیں ہے، تو جب میں شام کو آؤ 2 گھنٹے بعد آؤ تو میں بتاتا ہوں. تو میں نے 1-2 آدمی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس کا تو کام ہی ہے اس کو نہ دینا پیسے. اچھا تو لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں. نہیں پہلے ابھی پتہ یہ کیا کرتے ہیں سر، ابھی کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح سلامت جانا چاہتے ہیں تو 3000 نہیں بلکہ 3 لاکھ روپیہ دیں نقوی صاحب، پھر آپ کو گلاسگو جانے دیں گے. تو اب یہ ٹرینڈ بدل گیا ہے. پہلے ادھار مانگا جاتا تھا، اب جگہ ٹیکس مانگتے سر. نہیں میں جلدی ختم کرنے لگا ہوں، بات بڑھتی جاتی ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ بھی میں عید میں تھوڑا سا مسالہ ڈال دوں. ڈالے سر. تو وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا جو بیان ہے نا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دھرنے والوں کا تو اپنا دھرنا ہو گیا، صحیح ہے، وہ تو اب دھرنا اب تو انہوں نے ٹرک پہ کرکٹ کھیل کے بھی دکھا دی. ابھی میرے خیال میں اگر کوئی موقع ملا تو وہ بانس پہ وہ رسے پہ چل کے بھی دکھائیں گے آپ کو، کسی طریقے سے یہ لوگ اکٹھے رہیں. اچھا تو یہ دھرنے کا تو دھرنا ہو گیا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب جس نے یہ کہا کہ میں زبان گدی سے کھینچ لوں گا، اچھا مجھے یہ بتائیں گے اب جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو وہ آگے حکومت میں کیا برداشت کرے گا؟ جب حکومت میں آئے تو وہ تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ زرداری کا حوصلہ جو برداشت کرتا رہا ہے، اچھی بات، اور یہ ان لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو کی تو میں صرف اتنا بتا دوں آپ کو کہ جنہوں نے اب تک انہیں گالیاں بھی دی تو وہ خاموش رہا ہے. جب آپ کو گالیاں دی وہ خاموش رہا، لیکن اب یاد رکھو کہ وہ آیا ہے تو جوانوں کے لیے آیا ہے، وہ آیا تو نوجوانوں کی قیادت کے لیے آیا ہے، اور سیاستدان خاندان کا آدمی ہے. اور اس نے آج کہا کہ پیپل پارٹی بھٹو خاندان ہے، وہ اکیلا بھٹو خاندان نہیں، پیپل پارٹی بھٹو خاندان ہے، اور اپنے ورکر کو بھی وزیر اعظم بنا کے دکھایا اور بنائے گا. تو یہی سیاست ہوتی ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں. کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے تو کرکٹ دکھا کے اور الٹ بازیاں لگا کے اور قوم کی بیٹیوں کو جین پہنا کے نچا کے انقلاب نہیں آتے. انقلاب دیکھنا ہے تو خامنئی کو دیکھو، جس نے پوری قوم کا ذہن بدل کے رکھ دیا اور بگڑی قوم کو سیدھے راستے پہ لے آیا. اور یہ قوم کو اگر جین کی پینٹیں بنوا کے نچوا کے اور قوم کی بیٹیوں کا حشر یہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ انقلاب ان کو ہی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اس انقلاب کو پاکستان میں نہ لائے. تھینک یو جی، بہت شکریہ سر. چلیں آپ جاتے جاتے ایک چوکا مار کے گئے ہیں، دیکھتے ہیں اب آگے کیا جواب آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں. نہیں جی بسم اللہ. میں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ جاننا چاہتا ہوں جی سر کہ نواز شریف کی کتاب میں اور زرداری صاحب کی کتاب میں لفظ سیاستدان کی تعریف کیا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے کہ سیاستدان کس کو کہتے ہیں؟ آیا جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے، آیا جو عوام سے سب سے زیادہ مکاری کرے، آیا وہ جو عوام کے خون کو تو چھوڑ دیجئے اس کی کھال بھی ادھیڑ لے، یعنی جو صرف اسکیلیٹن چھوڑ دے، کیا اس کو سیاستدان کہتے ہیں؟ تو کیا یہ سیاست پاکستان کا مقدر دوبارہ بن رہی ہے کیا؟ اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے، میں بہت ہی بولڈ سوال کرنے لگا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. مجھے ذرا بے نظیر صاحبہ کی عوام دوست پالیسیز بتا دیجئے، ان کی خدمات سیاست میں پاکستانی عوام کے لیے یہ بتا دیجئے، میں بڑا مشکور ہوں گا. خدا حافظ ناصر. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی. اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، پارٹیز کے اوپر بات کی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کبھی چل کے دوبارہ چلیں اگر آپ کا یہ کہنا ہے تو مزید پارٹیز پہ بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہلکے پھلکے انداز میں ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پر عید کا دن اگر خوشیوں میں گزر جائے تو یہ اچھی بات ہے. صحیح ہے. تو بریک کا وقت ہے، بریک سے تھوڑی دیر پہلے اگر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عید مبارک، اور تمام سامعین کو بھی عید مبارک. خیر مبارک سر. بہت شکریہ نقوی صاحب. خیریت سے عید گزری؟
बात अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई है, बहुत अच्छी गुजरी है। अभी देखा प्रोग्राम तो नकवी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सुबह सुबह जो है ना आग लगा दूं, नाश्ता सही है। हमारा नाश्ता उसी तरह ही होता है जब तक हम कोई सियासत पे कोई बात नहीं कर लेते। जी बिल्कुल, चूंकि हम भी तो तजिया ही करते हैं ना। तजिया जी। पहली बात तो ये है कि सियासत में बिलावल भुट्टो साहब का मैंने वो सुना है बयान, अच्छा, जिसके नकवी साहब ने कमेंट किया। सबसे पहले तो मैं इस बात को मद्देनजर हमें रखना चाहिए कि कम से कम एज फैक्टर जो होता है ना, हम मुसलमान हैं और मुसलमान अदब और आदाब जरूर सिखाता है। ठीक है, तनकीद जरूर करे, लेकिन अल्फाज का चुनाव जरूरी है, अदब और लिहाज होना चाहिए। ठीक है। ये लोग, ये जो सियासतदान हैं, गो कि मैंने हर दौर में इनके साथ इख्तलाफ किया है, करप्ट भी हैं, जो कुछ भी है, लेकिन उम्र में बिलावल साहब से काफी बड़े हैं, सोच समझ के। जब ये लोग सियासत करते थे उस वक्त बिलावल साहब जो है वो अभी इन्होंने जन्म भी नहीं लिया था। ठीक है नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि नकवी साहब ने फरमाया कि बिलावल जो है ये भट्टो खानदान का चश्मो चिराग है और ये पीपल्स पार्टी है। पहली बात तो ये है कि बिलावल भट्टो खानदान का फर्द नहीं है। अच्छा, सही है। वो जरदारी खानदान के फर्द हैं। सही है, ठीक है, सही है। जरदारी साहब के बेटे हैं। ठीक है, ठीक। अगर वो भट्टो साहब के पोते होते, जुल्फकार अली भट्टो के पोते होते, तो वो फिर उस खानदान से आते, भट्टो खानदान से आते जी। वो उनके नवासे हैं और नस्ल बाप से चलती है। ठीक है। पहली बात तो ये है। बात ये है कि पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो है वो साथ में भट्टो जरदारी लगा दिया। तो ये एक बात है। पहली बात तो ये मैं कमेंट करना चाहता था, क्योंकि लोगों के जहनों में ये रहना चाहिए कि ये भट्टो खानदान के फर्द नहीं है बिलावल साहब, ये जरदारी साहब के बेटे और जरदारी इनका खानदान है। ठीक है। और माँ की तरफ से ये भट्टो खानदान के हैं। अच्छा। ये बेनजीर भुट्टो की शहीद के साहबजादे हैं। दूसरा ये इन्होंने तनकीद की है जी कि वहाँ पे जीन्स लगवा के, हाँ ये तो है जी, वो डांस हो रहे हैं जी। हाँ, इस पर क्या कह रहे हैं सर आपका? तो ऐसे जो है वो नहीं कहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है जी कि जब पीपल्स पार्टी के जलसे होते हैं या मुस्लिम लीग के होते हैं जी, तो वो कोई कुरान देके तलावत नहीं करवाते। हाँ। वहाँ इससे भी बुरी हालत होती है। और जो मैंने अपने कानों से सुना इलेक्शन के दौरान जी, बोला वो किसी की बहन बेटी के लिए वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यानी जीन्स पहना कोई जुर्म नहीं है, जीन्स पहन के हम नमाज भी तो पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ये सही है। और आगे उसका जो फेल है वो उसका अपनी जिम्मेदारी है कि जीन्स पहन के वो आगे क्या कर रहा है। क्योंकि जब तनकीद की जाए तो जातियात पे न की जाए, ठीक है, माटो पे की जाए, मिशन पे की जाए, वो कर क्या रहा है। सही है। ये बात है कि बाकी भी सब जो बातें जो है वो इसी तरह करती हैं, जलसे जुलूस। ठीक है। तो दूसरा धरने का धरना उन्होंने कहा हो गया, लेकिन मैं एक बात, एक दावत फिक्र और एक फिक्र देना चाहता हूँ जी कि धरने ने अपना काम कर दिया है। सही। उसने लोगों को जगाया है, शऊर दिया है और अब भी वो उधर ही है। बात यह है कि लोग जाग चुके हैं। ठीक। और करप्ट टोले के अंदर और करप्ट जो तबका है पाकिस्तान में, जिन्होंने आज तक बारियां लगाई हुकूमत की है, उनके अंदर एक खलबली मच चुकी है। सही कि कुछ ना हुआ तो इलेक्शन में हमें जो है देखें आप नुकसान ही होगा। वो लोग जाग चुके हैं। बिल्कुल सही। नकवी साहब बड़ी मेहरबानी, अभी ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन आपके कमेंट्स, आपके जो ख्यालात हैं लोगों तक पहुंचे। और निसार नकवी साहब नाज़रीन आपके लिए तज्जिया प्रोग्राम भी लाते हैं और इस पर आपकी मज़ीद कॉल्स भी हम लेंगे। और हमारा दिन ज़ाहिर है वो नहीं गुजरता, चाहे ईद हो, शबरात हो, सियासत पर हम बात करते हैं। चले इसी अंदाज से हमारा दिन गुजरे खुशियों के साथ, और एक दूसरे पे जो मस्बत तनकीद है वो हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।